عرب کے اندر باقاعدہ کوئی حکومت بھی نہیں تھی اور نہ کوئی حکومت کر سکتا تھا۔ اس وقت قصی جو عدنان کی اولاد میں آئے، انتہائی سمجھدار انسان، انہوں نے وہاں عرب کے اندر ہر قبیلے کے اوپر ایک گورنر مسلط کیا، اور وہ گورنر مقرر کرنے کے بعد پھر کہا کہ ان تمام گورنروں کا سردار وہ میں ہوں، اور حجاز کے اندر حرم شریف کے پاس ایک گھر قائم کیا جس کو دار الندوہ کا نام دیا، اور دار الندوہ میں یہ سارے سردار جمع ہوتے اور اپنی حکومت کے بارے میں مشاورت کرتے، گویا یہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا۔ قصی ابھی نبی کریم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی، اس کی پہلے کی بات۔ تو میں نے یہاں تک بات پہنچائی۔ اب قصی نے وہاں پر مختلف قسم کے شعبے بنائے، ادارے بنائے۔ جس طرح حکومت جب قائم ہوتی ہے تو حکومت کے مختلف ادارے ہوتے ہیں، یہ سیکورٹی کا ادارہ ہے، یہ عدالتوں کا ادارہ ہے، یہ فوج کا ادارہ ہے، یہ پولیس کا ادارہ ہے۔ تو قصی نے کچھ ادارے بنائے۔ وہ ادارے، ان میں سے ایک ادارہ لواء کے نام سے تھا۔ لواء پرچم کو کہتے ہیں، جھنڈے کو، یعنی جنگ کے اندر فلاں قبیلہ فلاں ادارہ پرچم کو جو ہے بلند کرے گا۔ اور ایک ادارہ انہوں نے بنایا جس کو خانہ کعبہ کے ڈونیشن کے لیے، مثلا اس میں غلاف کعبہ، اس کے اندر جو ہے کعبہ کی تعمیر وغیرہ چیزیں، یہ ایک ادارے کے جو ہے اس لیے بنائی۔ ایک ادارہ سقایا کے نام سے بنایا۔ سقایا عربی میں کہتے ہیں پانی پلانا، پانی پلانا۔ اب یہ ادارہ، اس ادارے کا کام یہ تھا کہ جو لوگ حج کرنے کے لیے بیت اللہ تشریف لائیں گے تو یہ ادارہ انہیں پانی پلائے گا، یہ لوگ جو ہوں گے حاجیوں کو پانی پلائیں گے۔ ایک ادارہ رفادہ کے نام سے بنایا، اس کا کام تھا کہ آنے والے حاجیوں کو کھانا کھلائیں گے اور ان کی خدمت کریں گے، کیونکہ عرب کے اندر کھانا اور پینا، اس کو بیچنا یہ انتہائی معیوب سمجھتے تھے، عیب کی چیز تھی۔ ہمارے ہاں بھی جو بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں اور ہماری بہنیں بھی سنتی ہیں الحمدللہ، تو آپ کو یاد ہوگا تو ہمارے ہاں دیہاتوں میں بھی پہلے اسی طرح ہوتا تھا کہ کوئی آدمی آ جائے مسافر تو لازمی بات ہے گھر والے اس کو کھانا کھلاتے، جس کے گھر کے پاس سے گزرا کھانے کا وقت ہے تو وہ ضرور اس کو کھانا کھلاتا۔ یہ ہوٹلوں کا انتظام، یہ کھانا بیچنا، یہ ہمارے ہاں بھی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں مشہور ہے دودھ کے بارے میں، جی دودھ ایک محلے کے اندر اگر 2-3 آدمیوں کے پاس بھی دودھ کا نظام ہو تو بیچتے نہیں تھے، ہر ایک کے گھر میں تھوڑا تھوڑا بیچ دیتے تھے۔ دودھ کا خرید و فروخت معیوب سمجھتے تھے، اور آج کل تو ماشاءاللہ جی اولاد تبدیل ہو گئے، ساری چینجنگ ہے اس میں۔ تو بہرحال عرب کے اندر کسی طرح کھانے پینے کو بیچتے نہیں تھے، جو مہمان آئے گا تو ان کا کام ہے کہ کھانا کھلائیں گے، پانی پلائیں گے۔ تو اسی طرح انہوں نے مختلف شعبے بنائے۔ پھر قصی کی اولاد میں، اس کی جو اولاد ہوئی ہے اس کے اندر صرف 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے کتابوں کے اندر۔ اس میں سے ایک عبد الدار ہے اور ایک کا نام عبد مناف۔ یہ عبد مناف نبی کریم علیہ السلام کے دادا ہے، انشاءاللہ آگے آپ سنیں۔ تو عبد الدار اور عبد مناف یہ قصی کے 2 بیٹے، اور قبائلی نظام کے اندر آپ کو پتا ہوگا دیہاتوں میں قبائلی نظام میں جب 2 بھائی آ جائیں اور پھر چچا کے بیٹے آ جائیں، چچا ہو جائیں، نسل بڑھے، تو پھر وہاں اختلافات آتے رہتے ہیں، کبھی زمین پہ، کبھی مکان پہ، کبھی اپنی جائیداد پہ اختلاف وغیرہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح عبدالدار اور عبد مناف کی اولاد میں بھی کچھ اختلافات چلتے رہے، اور عبد مناف اتنے سمجھدار انسان تھے کہ اپنے والد کی طرح
یہ بھی بڑے مشہور ہوئے، حتیٰ کہ لوگوں نے سمجھا کہ قصی کے جانے کے بعد اس کا جانشین عبد مناف ہی بنے گا، اتنا شہرت ہو گئی۔ اس لیے جب باپ نے دیکھا کہ میرا ایک بیٹا تو بڑا مشہور ہو گیا اور عبد الدار کا کوئی نام نہیں آ رہا، نہ وہ آگے ہے، تو اس نے جو منصب جو انہوں نے ادارے بنائے تھے، لواء کا، رفادہ کا، سقایا کا، یہ انہوں نے کچھ مین ادارے اپنے کنٹرول میں رکھے تھے، باقی ہر قبیلے کو دے دیے تھے۔ انہوں نے جو اپنے ہاں جو ادارے جس کی سربراہی تھی وہ اپنے بیٹے عبد الدار کو دے دی کہ بھائی چلو ایک بیٹا تو ایسے مشہور ہے، دوسرے کو تمام قبیلوں کا سربراہ بنا دیا جائے تو لہٰذا یہ بھی برابر ہو جائیں گے۔ تو عبد الدار کے کھاتے میں رفادہ بھی آ گیا، لواء بھی آ گیا، سقایا، یہ تمام چیزیں، تمام خدمتیں کعبۃ اللہ کی یہ اس کے کھاتے میں آ گئی۔ اب اس کے بعد قصی دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے رخصت ہونے کے بعد عبد الدار اور عبد مناف کی اولاد میں لڑائی ہوئی، دونوں کے درمیان میں مخالفت تو پہلے سے تھی، اب ہوگی لڑائی۔ تو لہذا جب ثالث آئے تقسیم کرنے کے لیے تو انہوں نے درمیان میں آ کے اداروں کو تقسیم کیا، بھائی فلاں ادارہ فلاں ادارہ فلاں، یہ جو ہے ایک بھائی کو دیں گے، دوسرے منصب ہیں دوسرے بھائی کو دیں گے۔ تو اس میں جو رفادہ تھا کھانا کھلانا، اور سقایا پانی پلانا، اور تولیت کعبہ، کعبہ کا متولی ہونا، کعبہ کا متولی ہونا، یہ عبد مناف کے حصے میں آ گیا، اور باقی جو ادارے تھے وہ عبد الدار کے حصے میں آ گئے۔ تو ان کے عبد مناف کے ایک بیٹے عمر تھے جو بڑے مشہور ہوئے، عمر، یہ جو ہے رفادہ جو تھا ادارہ کھانا کھلانے والا، یہ اس کے سربراہ مقرر ہوئے، اور وہاں پر آنے والوں کے لیے حوض بنائے جاتے ہیں، حوض بڑے بڑے، اس کے اندر سالنا وغیرہ اور پھر روٹی ڈالتے اور شہید بنا لیتے، اور حاجیوں کی خدمت کے لیے وہ شہید پیش کرتے تھے۔ جی تبلیغی حضرات سے جانتے ہیں شہید یہ خیر تو شہید طالب علم بھی جانتا ہے شہید، تو وہ اس کو کھلاتے تھے۔ حضرت عمر جو تھے یہ اس ادارے کے سربراہ اور لوگوں کو کھانا تقسیم کرتے، تو عربی کے اندر اسے جو آدمی شہید بنا کے کھلائے اسے کہتے ہیں ہاشم۔ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا روزہ ہے کیا کہتے ہیں؟ آپ نے تازی روٹی کھائی، بولو کیا کہتے تھے؟ ہاشم۔ کیا کہتے تھے؟ ہاشم۔ جن حضرات نے پہلا درس سنا ہے ان کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی، جو دوسرے درس میں ہیں وہ انشاءاللہ آگے جا کے سمجھیں۔ تو ہاشم، یہ ہاشم نبی کریم علیہ السلام کے دادا میں سے، یہ جو ہاشم ہے ان کا نام عمر تھا، ان کو ہاشم اس لیے کہتے تھے کہ رفادہ کا جو ادارہ تھا وہ ان کے حوالے تھا، لوگوں کو روٹی کھلاتے تھے۔ تو بہرحال یہ ہاشم تجارت کے لیے گئے، اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش والے دو سفر کرتے تھے سال میں، ایک گرمیوں میں ایک سردیوں میں، ایک یمن کی طرف اور ایک شام کی طرف۔ تو جاتے ہوئے راستے میں یثرب جو تھا، جو مدینہ منورہ ہے اس کا پہلا نام ہے، یہاں پر ان کا قیام ہوتا تھا۔ تو یہ ہاشم تجارت کی نیت کے ساتھ روانہ ہوئے شام کی طرف، اور جا کے یثرب کے اندر یہ ٹھہرے۔ یثرب کے اندر ٹھہرنے کے بعد وہاں پر انہوں نے ایک سردار کی بیٹی کے بارے میں سوچا کہ اس کے ساتھ اگر نکاح ہو جائے تو بڑا اچھا ہو جائے گا، لہذا وہیں پر قیام کے دوران انہوں نے بنو نجار قبیلے کے ایک لڑکی جس کا نام سلمہ تھا، عمر کی بیٹی سلمہ بنت عمر بنو نجار سے، ان کے ساتھ نکاح کا پیغام بھیجا، اور وہیں پر ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح ہونے کے بعد یہ وہاں کچھ عرصہ رہے، اور پھر اپنے سفر پہ آئے تھے تو ارادہ کیا کہ واپسی وقت اپنی بیوی کو لے کر اپنے علاقے چلے جائیں گے، ابھی تو سفر پہ ہیں، لہٰذا وہ وہیں چھوڑ کر ملک شام تشریف لے گئے۔ وہاں پر پہنچے، اپنی تجارت کی، واپسی کے قریب کچھ بیمار ہو گئے، اور آ کر راستے کے اندر ہی فلسطین جو آج کل غزہ ہے فلسطین کے اندر، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا، اور وہیں پر یہ دفن ہوئے حضرت ہاشم۔ کون جی؟ حضرت ہاشم کا انتقال ہوا۔ میں نے آپ سے پچھلے درس میں کہا تھا کہ آج ورلڈ میپ کے اندر وہ نقشے نہیں ہیں جو اس وقت تھے، ابھی اس وقت
غزہ اور مصر اور یمن اس کے حدود آج تھوڑے چینج ہیں، مختلف ہو گئے، لہٰذا آج کل وہ نہیں ہے لیکن اسی کے قریب ہے، مطلب یہ کہ وہی بھی ہے لیکن حدود وہ نہیں۔ تو بہرحال فلسطین غزہ کے اندر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب کچھ مہینے گزرے اور کچھ مہینوں کے بعد وہاں پر ہاشم کے انتقال کے بعد ہاشم کا ایک بیٹا پیدا ہوا مدینہ منورہ کے اندر۔ تو پہلے میں نے بتایا آپ کو شادی کی ہے سلمہ بنت عامر کے ساتھ، سلمہ بنت عامر کے ساتھ بنو نجار سے، وہاں پر ان کا بیٹا پیدا ہو گیا۔ اور جب بیٹا پیدا ہوا تو اس کے سر کے اندر ایک دو بال سفید نظر آئے، ایک دو بال سفید نظر آئے، اور عربی کے اندر شیبہ اور شیب بوڑھے کہتے ہیں سفید بالوں والوں، تو والدہ نے ان کا نام ہی شیبہ رکھ لیا۔ کیا نام رکھا؟ شیبہ رکھ لیا۔ شیبہ نا شیبہ ہندوؤں کا ہے شیبہ، ہاں تو یہ شیبہ نام رکھ لیا۔ اب حضرت ہاشم کا انتقال کی خبر مکہ المکرمہ میں آئی، حجاز کے اندر آئی۔ اب ان کے اور بھائی بھی وہاں پر موجود ہیں، آپ نے منافق کی بنائی۔ ان بھائیوں میں سے جو تھے مطلب ان کے بیٹے تھے حضرت عبد مناف کے مطلب، ان کو جب اطلاع ہوئی تو کچھ عرصے انتقال کی، اور پھر کچھ عرصے بعد معلوم ہوا کہ بھائی نے یثرب کے اندر شادی بھی کی تھی، لہذا ہماری ایک بھابھی وہاں یثرب کے اندر موجود ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارا ایک بھتیجا بھی ہے۔ آپ بتائیں جو بھائی فوت ہو جائے اگر اس کا بیٹا زندہ ہو تو چچوں کو بڑی تسلی ہوتی ہے کہ بھائی بھراؤ کا نام زندہ ہے، ماشاءاللہ اولاد اس کی ہے، ہوتی ہے نہیں، تو چاچوں کو خوشی بھی ہوئی ہمارے بھائی کی اولاد وہاں پر موجود ہے، ایک بیٹا ہے۔ لہذا 10 سال کا عرصہ گزرا، اس کے دوران ان کو پتہ چلا، اور وہاں بچہ یثرب کے اندر 10 سال کا ہو گیا۔ کتنے سال کا ہوگا؟ اب مطلب کے دل میں یہ بات آئی کہ میں جاؤں اور جا کے وہاں سے، کیونکہ وہاں تو وہ میرا جو بھتیجا ہے یتیمی کی زندگی میں پل رہا ہے، اور یتیم بچے کے ہاں عرب کے آپ کو پتہ ہے ابھی تو اسلام نہیں آیا، ابھی تو نبی علیہ السلام کا زمانہ نہیں ہے، اور وہاں یتیمی میں تو کتنا مشکل حالات ہیں، لہٰذا یتیمی میں پل رہا ہے، حالانکہ وہ ایک سردار کا بیٹا ہے، ہاشم مکے کے بڑے سردار تھے عامر، لہٰذا میں جا کے اپنے بھتیجے کو واپس لیا۔ تو یہ مطلب یہاں سے روانہ ہوئے مدینہ منورہ، ابھی مدینہ منورہ یثرب کے قریب پہنچے تو ایک بچے کچھ کھیل رہے تھے، اور یہ آپ کو بتاؤں کہ عرب لوگ بہت زیادہ قیافہ شناس ماہر ہوتے ہیں اس بات میں، پہچاننے کے بارے میں، ہاں جی وہ تو دیکھ کے بتا لیتے ہیں، شکل دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلاں آدمی کا بیٹا ہے، پتہ ہو جائے ایک دم بالکل ٹھیک پہچانتے ہیں، عرب کے اندر یہ خاصیت ہے۔ اور اس طرح ایک مرتبہ درمیان واقعہ یاد آیا تو یاد کر لوں، نبی کریم علیہ السلام چھوٹے ہیں اور بیت اللہ شریف کے اندر خانہ کعبہ کے اندر دادا کے ساتھ اس طرح پاؤں لمبے کیے بیٹھے، ایک آدمی آیا عرب کا، طواف کیا اس نے اور آگے مقام ابراہیم پہ کھڑا، مقام ابراہیم پہ جو پتھر رکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان، اللہ ہم سب کو دلا نصیب کرے۔ ان کو دیکھا اور دیکھتے ساتھ کدھر نظر پڑی تو نبی علیہ السلام کے پاؤں والے پہ نظر پڑی، تو کہنے لگا کہ میں لکھ کے دیتا ہوں کہ یہ پاؤں اور وہ پاؤں دونوں ایک ہی ہیں، گویا کہ یہ جو بچہ ہے یہ اسی آدمی کی اولاد میں سے، یعنی اتنے سیانے ہوتے تھے عرب پر۔ تو آپ مطلب جو ہے یہ حضرت ہاشم کے بھائی، آپ کو یاد ہونا چاہیے حضرت ہاشم کے بھائی ہیں مطلب اور ہاشم، یہ عبد مناف کی اولاد ہے۔ اب یہ جب دیکھا بچے کو کھیلتے ہوئے بچوں میں، ایک بچے کو دیکھا تو کہا یہی میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کی شکل میرے بھائی کی طرح۔ اس کے قریب گئے، اس کو بلایا اور پوچھا بھائی نام کیا ہے؟ اس نے کہا شیبہ نام ہے۔ پوچھا باپ کے بارے میں، ماں کے بارے میں، انہوں نے بتایا والد صاحب فوت ہو گئے، پہچان لیا، کہا بھائی میں تمہارا چچا ہوں مطلب، اور تمہارا باپ مکہ کا سردار تھا، عبد مناف کا بیٹا ہے اور مکہ کا سردار تھا، آپ کی وہاں پر بہت جائیدادیں ہیں، آپ سردار ہیں، لہٰذا آپ میرے ساتھ واپس لے جائیں تشریف۔ بچے نے کہا کہ میری ماں سے جب اجازت نہیں ملے گی تو پھر تو نہیں جا سکتا، ہماری ماں سے ملاقات کر لیجیے۔ اب یہ اس کو لے کے اس کی والدہ کے پاس گئے۔ اب والدہ کے ساتھ جب پہنچے تو والدہ نے کہا کہ بھئی آپ تعارف کروائیں، تو تعارف کیا کہ میں مطلب ہوں، ہاشم میرے بھائی تھے، ہم وہاں کے سردار ہیں۔ پہلے تو والدہ لازمی بات ہے بیٹے کو حوالہ کہاں کرتی ہے ماں، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ بھئی یہاں یتیمی کی زندگی میں پل رہا ہے، وہاں اس کی جا کے
ہم اچھی پرورش کریں گے، عرب کے اندر سردار کا بیٹا ہے سردار بنے گا، تو ماں نے بچے کا مستقبل سوچا اور بچے کی حالت یہاں دیکھی، پھر وہاں کا سوچا، تو راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے آپ اس کو لے کر جا سکتے ہیں۔ اب مطلب جو عبد مناف کے بیٹے ہیں، یہ اپنے بھائی ہاشم کے بیٹے شیبہ کو اونٹ پہ سوار کیا اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ واپس آنے لگے، نازمہ نے یتیمی کا پلا وہ بچہ ہے، اب اس کی حالت تو یتیمی والی ہوگی، کپڑے پرانے ہیں اور اس کی حالت پرانی طرح جو ہے، تو اس طرح وہ لے کے اس کو آئے۔ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، مکہ المکرمہ تو باہر جو مکہ کے اندر سردار بیٹھے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ مطلب سوار ہے، اونٹ پر آ رہا ہے اور ساتھ میں ایک بچہ ہے 10-12 سال کا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا غلام ہے، ایک بار گیا تھا تو غلام خرید کے لایا، اور عربی کے اندر غلام کو عبد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عبد کہتے ہیں نا غلام۔ لہذا انہوں نے آواز دی کہ یہ عبد المطلب ہے۔ کیا ہے؟ مطلب کا غلام ہے، مطلب کا۔ تو گویا نبی کریم علیہ السلام کے دادا اور پردادا اور پھر ان کے باپ اور کوئی نسل میں مطلب نام کا کوئی آدمی نہیں تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کے دادا کے بھائی ہیں مطلب۔ آپ بات سمجھیں؟ ہاں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، یہ مطلب کا غلام ہے۔ اب مطلب نے بھی کہا کہ ان کو بتاؤں فوراً کہ میرا بھتیجا ہے، حالت تو سرداروں والی ہے نہیں اس کی، تو لوگ باتیں کریں گے، چلو اس کو پہلے ہم لے کے جائیں تو میں جاؤں گا اور اس کو اچھے کپڑے پہنا کے نہلا دھلا کے پھر اس کو جو ہے بتاؤں گا کہ میرا بھتیجا ہے۔ تو بہرحال اب ایک بار نام پڑ گیا تو پڑ جاتا ہے، پھر آپ کو دوبارہ آئے اور بتایا کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، لیکن لوگوں نے اس کا نام عبد المطلب ہی لینا شروع کر دیا۔ تو یہی عبد المطلب جن کا اصلی نام کیا ہے؟ شیبہ۔ سوئے ہوئے نا؟ اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سنا رہا ہوں، حضور کی سیرت کے لیے لوگ سنتے ہیں جھوم جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ تو آپ کو ہی نبی علیہ السلام کی سیرت آگے چل کے انشاءاللہ بتاؤں گا، تو وہی عرض کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ جان کے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں نے عرض کیا بھائی کہ وہی شیبہ، اس کا نام کیا پڑ گیا؟ عبد المطلب۔ کیا نام پڑ گیا؟ عبد المطلب، مطلب کا غلام۔